بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ قیامت کی نشانیاں۔ عزیز دوستو، قیامت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبے سے متعلق ہے، جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شاید فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی صحیح بخاری سے۔ فرمایا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبے کے اندر جو سونا اور چاندی رکھا ہوا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبے میں سے تمام سونا اور چاندی نکال کر ایمان والوں میں تقسیم کر دوں۔ تو دوسرے صحابی نے عرض کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ یہاں یہ صاف واضح ہو جاتی ہے بات کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حدیث کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تقریباً 1585 کے بعد اور 1596 سے نیچے کا نمبر ہے عزیز دوستو۔ حدیث کا نمبر میں نے آپ کو قریب صحیح بتلا دیا ہے، اگر آپ وہاں تلاش کرو گے تو بآسانی آپ کو مل جائے گا، لیکن میں نے جو حدیث نکال کر کے لایا ہوں آج وہ 1591 اور 1596 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کا، لیکن اس حدیث کو میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسی لیے تو اس سونے اور چاندی کو نکال نہیں رہا ہوں کہ میں انہی کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، ورنہ تو میں اس کو نکال کر کے تقسیم کر دیتا۔ عزیز دوستو، خانہ کعبے کی حرمت کئی مرتبہ خانہ کعبے کو جو ہے کہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ جو ہے ختم ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، دوسرے الفاظ میں لے لیجئے گا جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں منہدم ہو گیا تھا، اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد قریش نے اس خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا، اور عزیز دوستو متعدد بار اس خانہ کعبے کی تعمیر ہو چکی ہے، تقریباً 5، 6 یا 7 بار، جو میرے علم میں اس وقت تک موجود نہیں ہے۔ البتہ خانہ کعبے کی سب سے پہلے جو تعمیر کی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جو میرے علم میں ہے، اور اس کے بعد پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تعمیر کی گئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کو شہید بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ ظلماً شہید نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ظلماً ایک مرتبہ
ابرہا اشرم نے خانہ کعبے پر چڑھائی کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نصرت خود اپنے حکم سے فرمائی۔ آپ سورۃ الفیل اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم کا 30واں پارہ، سورت جو ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابرہا اشرم نے خانہ کعبے کو ڈھانے کی ایک بہت بڑی ناکام کوشش کی، جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے اور بہت بڑی فوج بھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو اس کے مقابلے میں بھیجا، جس کو ابابیل کہتے ہیں۔ ایک لشکر تھا جس کی چونچ میں اور پنجے میں کنکر تھا، یعنی بے شمار چڑیاں وہاں آ گئیں اور ہر چونچ میں اور ہر پنجے میں وہ کنکر لیے ہوئے تھیں۔ عزیز دوستو، صرف چڑیوں نے، ان ابابیلوں نے ان پتھروں کو، ان کنکریوں کو صرف اوپر سے چھوڑا، جس کی وجہ سے تمام کی تمام فوج ابرہا اور ابرہا کے تمام ہاتھی دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو گئے یا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبے کی نصرت بھی کر کے دکھائی ہے، اور اس کی جو وجہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی سال میں ہوئی ہے، تاکہ عام الفیل کا جو حساب ہے وہ صحیح لگ جائے۔ ممکن ہے یہ، کیونکہ اس کے یعنی تقریباً کچھ دنوں کے بعد میں خانہ کعبے پر جب چڑھائی کی تھی ابرہا اشرم نے اور وہ ناکام ہو گیا تھا، اور وہ جو ہے یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قہر سے ہلاک و تباہ و برباد ہو چکا تھا، اس کے کچھ دنوں کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو عزیز دوستو، کیونکہ میرا جو مقصد تھا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کرنا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی میں ہوں، یعنی میں اور قیامت بالکل اس طریقے سے آئے ہیں، یعنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ یعنی اس سے اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میرے بعد میں 30 لوگ ایسے ہوں گے یا 3 لوگ ایسے ہوں گے، میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں 30 لوگ ایسے ہوں گے، کیونکہ 3 سے زیادہ تو اب تک ہو چکے۔ 30 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ عزیز دوستو، ان میں سے آخری جو دعویٰ کرنے والا ہوگا وہ دجال ہوگا۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ قیامت کی نشانی تو ایک نشانی یہ بھی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی 1591 نمبر ہے، اور پھر یہی حدیث 1596 نمبر ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے عزیز دوستو، جس کا نمبر ہے 3705، 3706 اور 3707۔ یہ 3 ترک صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اور ایک ترک اس کا سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، جس کا نمبر ہے 2907 نمبر ہے عزیز دوستو۔ یہ تقریباً کئی ترک آپ کے سامنے میں نے یعنی حوالے کے طور پر پیش کر دیے ہیں۔ حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا وہ پتلی پنڈلی والا، چھوٹی پنڈلی والا، پتلی ٹانگوں والا، گویا وہ میرے سامنے ہے جو خانہ کعبے کو برباد کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کے ایک ایک پتھر کو بکھیر دے گا، اور ایک جو ہے یہ کئی ترک جو ہے اس کے موجود ہیں۔ عزیز دوستو، وہ کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پتہ بھی دیا ہے، وہ حبشی ہوگا، اور وہ خانہ کعبے کو شہید کر دے گا،
اور اس کی ایک ایک اینٹ کر کے بکھیر دے گا۔ اب آپ یوں کہو گے جی خانہ کعبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ابرہہ اشرم نے جب خانہ کعبے پر چڑھائی کی تھی تو اللہ نے اس کی مدد فرمائی تھی۔ عزیز دوستو، وہ ایک بار کا واقعہ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ واقعہ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ عام الفیل میں ہوئی ہے، یعنی اس سال میں ہوئی ہے جس سال میں ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ابرہہ نے خانہ کعبے پر چڑھائی کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نصرت فرمائی تھی اپنے چھوٹے سے پرندوں یعنی ابابیل کے ذریعے سے۔ اس کے بعد عزیز دوستو کئی بار، ایک دو مرتبہ ضرور خانہ کعبے کو کئی لوگوں نے شہید کیا اور پھر اس کی تعمیر کرائی اپنے حساب سے۔ ایک بار تو قد آدم کے برابر اونچائی، یعنی اونچائی پر دروازہ لگا دیا گیا تھا، یعنی تقریباً 60 گز کی اونچائی پر دروازے لگا دیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد میں کسی اور صاحب نے اس کو شہید کر کے دوبارہ اسی حالت پر تعمیر کیا جس حالت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ آج جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ خانہ کعبہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ عزیز دوستو، یہ صرف میرا اپنا خیال ہے، ممکن ہے کہ وہ تھوڑا بہت کچھ اور کام ہو گیا ہو، لیکن اس میں تعمیری کام کبھی کبھی جو مرمت وغیرہ کا کام ہوتا چلتا رہتا ہے، لیکن خانہ کعبے کی ایک ایک اینٹ سے اینٹ بجانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتلی ٹانگوں والا، پتلی پنڈلیوں والا، چھوٹی پنڈلیوں والا قرار دیا، اور فرمایا کہ وہ خانہ کعبے کی ایک ایک پتھر کو بکھیر دے گا۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر یعنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور سمجھ بوجھ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جذبات میں اگر کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اس کو عفو کر دے، ہمارے دلوں سے دھو کر نکال دے، اور جو باتیں صحیح نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام تر باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے مکمل طریقے سے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔